يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين أهل الذكر وأمناء رب العالمين، لا سيما النور على النور في التخيان الديجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرغبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات الله رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. دعاؤں کی قبولیت کے لیے توسل کرتے ہیں از آقا عبداللہ حسین علیہ السلام سید کونین کی مجلس ہے، اور اگر ماں کی مجلس میں بیٹے کا وسیلہ پیش کیا جائے تو یقیناً بارگاہ خداوندی میں مقبول ہے. اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، ہمارے ایمان کی سلامتی کے لیے، ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے، ظہور حضرت حجت میں تعجیل کے لیے، یہ گناہگار آ کے مولا کے دیدار سے منور ہو سکیں، کربلا کی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ، آخرت میں شفاعت حسین بن علی عطا ہو انشاءاللہ. ان تمام دعاؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے مولا کی خدمت میں چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام حسین پر یا وجیہ اشفع لنا سبحان اللہ یا وجیہ اشفع تمام حاجات کے لیے، ظہور امام کے لیے یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا
أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نعرہ صلوات. وعجل فرجهم. خدا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ذکر مخدومہ کونین بنت رسول خاتون جنت میں ہمیں شرکت کی توفیق عطا فرمائی ہے. موسیٰ ابن بکر کی روایت ہے صادق علیہ محمد سے کہا کہ مولا دعا کیجیے گا کہ اللہ ہمیں جنت نصیب کرے. امام نے جواب دیا کہ انتم فی الجنہ، تم تو پہلے ہی جنت میں ہو. فاسأل اللہ اللہ یخرجکم منہا، اللہ سے دعا کرو خدا تمہیں جنت سے نکال نہ دے. تو موسیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے امام سے یہ کہا، صادق علیہ محمد سے روایت ہے کہ میں نے مولا سے یہ کہا کہ مولا نحن فی دنیا، اس وقت ہم دنیا میں ہیں. اب جنت میں کہا اس وقت ہم دنیا میں ہیں. امام نے اس سے پوچھا کہ الستم تقرون بامامتنا، کیا تم ہماری امامت کا اقرار نہیں کرتے ہو؟ اگر تم ہماری امامت کا اقرار کرتے ہو تو تم جنت میں ہو. خدا سے دعا کرو تمہیں جنت سے نکال نہ دے. تو یہ وہ عہدہ اور مقام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک محب علی ابن ابی طالب کو عطا کیا ہوا ہے. لہذا اس مقام کی حفاظت کرنا یہ ہمارا کام ہے، اور جتنا جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں، آج ایک مقام پر گفتگو کر رہا تھا لیکن چاہتا ہوں کہ یہ 8-10 کیمرے سامنے موجود ہیں تو یہ ریکارڈ پر بھی آ جائے اچھی طریقے سے کہ اب نے سورہ شمس کی آیات کو پڑھا آپ کے سامنے، اور یہ وہ یونیک سورہ ہے قرآن کا جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 11 قسمیں کہی ہیں. 11 قسمیں کہنے کے بعد ایک بات کہی ہے، والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے آ جائے. اس کا ایک ظاہر ہے، اس کا ایک باطن بھی ہے. جو ظاہر ہے وہ ترجمے سے سمجھ میں آتا ہے، جو باطن ہے وہ کلام اہل بیت سے سمجھ میں آتا ہے. جو باطن ہے وہ یہ ہے کہ شمس سے مراد رسول اللہ ہے اور قمر سے مراد حیدر کرار ہے. سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے آ جائے. یہ منظر کب ہے؟ یہ غدیر کے میدان کا منظر ہے کہ جب ایک شمس نے قمر کو ہاتھوں پہ بلند کیا اور قمر اس شمس کے ساتھ تھے اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. دیکھیں قمر کی جو خوبصورت بات ہے چاند کی، اس کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، اس کی روشنی سورج سے حاصل ہوتی ہے. جو کچھ علی ابن ابی طالب کے پاس ہے وہ ان کا اپنا نہیں ہے، وہ رسول اللہ کا عطا کیا ہوا ہے. اے میرے ساتھ آپ انشاءاللہ. مولا نے کہا کہ رسول اللہ مجھے ایسے علم سکھاتے تھے جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے. جنسیات بھی ہیں اور مثال نہیں دی مولا نے، کیونکہ وہ جب کھانا کھاتی ہیں تو وہ دودھ پلاتی ہیں. بہت سی جنسیات اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں. مولا نے یہ مثال دی، مولا نے دانے کی مثال دی ہے. اس لیے کہ وہ جو دودھ پلانے والی مخلوقات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، وہ کچھ کھاتی ہیں تو پھر ایک پروسیس سے ہو کر گزرتا ہے، وہ چینج ہوتا ہے، پھر دودھ بنتا ہے. پرندے کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ جیسا لیتا ہے ویسا ہی آگے دے دیتا ہے. بات بازی ہو رہی ہے. یہاں سے وہاں تک ایک پرزور حیدری صلوات بیٹے محمد و آل محمد. واجب فرجو. تو بس ذرا غور فرمائیے گا، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم جو وہ سورج کے پیچھے آ جائے. والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، دن کی قسم جب اس کا اجالا چھا جائے. واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم جب اس کی تاریکی ہو جائے. والسماء وما بناها، آسمان کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم. والارض وما طحاها، زمین کی قسم اور اس کے بچھانے والے کی قسم. والارض وما طحاها ونفس وما سواها، نفس کی قسم اس کے سنوارنے والے کی قسم. یہ 11 قسمیں ہو گئی. فالهمها فجورها وتقواها، اس نفس میں اللہ نے فجور بھی رکھا ہے، تقوی بھی رکھا ہے، دونوں ہے. قد افلح من زکاها، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. غور کیجئے گا، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو برباد کر دیا.
جہاں کامیابی کا ذکر ہے شاید کے لفظ کے ساتھ، لعلکم تفلحون، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ جمعہ میں وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب تم نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو۔ بہت خوبصورت ہے یہ رزق کا، بڑا زبردست فلسفہ اس میں۔ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پہلے تو کہا زمین میں پھیل جاؤ، کام کرو، محنت کرو۔ اللہ تعالیٰ کو کاہل مومن پسند نہیں ہے، محنتی ہونا چاہیے مومن کو۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے، ہم کہتے ہیں چپڑ پاڑ کے اللہ دے دے گا، اللہ کرتے رہو، نہیں۔ آج کل تو چپڑ اتنے مہنگے بننے لگے، اللہ دے بھی دے گا تو پھر بنانے میں رقم لگ جائے گی، اس لیے کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے طور پر پوری کوشش کرے، پھر کیا ہوگا؟ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اس محنت کے بعد جب تمہیں کچھ حاصل ہو جائے تو اسے اپنی محنت کا کمال نہ سمجھنا، فضل خداوندی سمجھنا۔ سبحان اللہ، یہ رزق کا فلسفہ سمجھ میں آ گیا؟ آپ نے محنت پوری کرنی ہے، اس کے بعد کچھ حاصل ہو جائے تو اسے فضل خداوندی سمجھیے گا۔ اگر انسان فضل خداوندی سمجھے گا تو آگے تقسیم بھی کر دے گا، ٹھیک ہے؟ قرآن میں دو طرح کے دولت مندوں کی مثال ہے۔ دولت مند ہونا اچھا ہے یا برا ہے؟ فی نفسی نہ اچھا ہے نہ برا ہے، صحیح؟ فی نفسی ہی ہو سکتا ہے کوئی دولت مند وہ بہت برا ہو اللہ کے نگاہ میں، اور کوئی سنت حضرت خدیجہ پر عمل کرتے ہوئے معراج پہ پہنچا ہوا، یہ ممکن ہے۔ قرآن میں دونوں مثالیں ہیں۔ قرآن میں ایک مثال ہے قارون کی، بڑا دولت مند تھا تو اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو کچھ ہے یہ میرے اپنے علم کا کمال ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے زکوٰۃ مانگی نا تو کہا میں کیوں دوں زکوٰۃ، یہ تو جو کچھ ہے میرا اپنا کمال ہے۔ اب وہ فضل خداوندی نہیں سمجھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میرا اپنا ٹیلنٹ ہے۔ علی جگہ حدیث پڑھ کر آ رہا تھا، یہ میں اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں۔ امام سے کسی نے پوچھا کہ مولانا ہم دیکھتے ہیں بہت سے احمقوں کو اللہ نے بڑا رزق دیا ہوا ہے، اور بہت سے بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی خاص رزق نہیں ہے۔ تو امام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ احمقوں کو اس لیے رزق دیا ہے کہ جو صاحبان عقل ہیں وہ عبرت پکڑیں کہ رزق کا تعلق فقط عقل سے نہیں ہے، عطا خداوندی سے۔ صحیح ہے؟ ایک صلوات پڑھتے جائیے گا یہاں پر، محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد۔ ہے میرے ساتھ آپ انشاءاللہ؟ قارون نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی۔ دوسرا کردار جو جن کی حکومت پوری دنیا پہ تھی وہ بھی امیر ہے، وہ ہے حضرت سلیمان۔ انہوں نے کیا کہا؟ ھذا من، اتنی قرآن کی آیتیں تو آپ کو پتہ ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ مائنڈ سیٹ کا فرق ہے، امیر ہونا یا غریب ہونا، نہ یہ اچھا ہے نہ برا ہے۔ دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کچھ عطا کر دیا ہے تو اس وقت مزاج کیسا ہے۔ مزاج یہ کہ سب کچھ میرے اپنے علم کا کمال ہے تو وہ قارون کے راستے پر ہے۔ اگر مزاج یہ ہے کہ ھذا من فضل ربی، یہ تو جو کچھ ہے میرے رب کا فضل ہے، سبحان اللہ۔ اگرچہ کہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں دودھ کی دکان پر اوپر لکھا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی، اور نیچے ٹھیک ٹھاک ملاوٹ چل رہی ہوتی ہے کہ جو کچھ آ رہا ہے پانی دودھ ملا کر یہ سب میرے رب کا فضل آ رہا ہے۔ اگرچہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، ٹھیک ہے؟ ذرا غور کیجیے گا تو۔ اور قرآن میں جو ایک بہت بڑی مثال ہے اس بی بی کی جن پر ہماری جانیں قربان ہو، جو فاطمہ کی ماں ہے، سبحان اللہ۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے حبیب آپ تندرست تھے، میں نے آپ کو غنی بنایا، سبحان اللہ۔ یہ بہت بڑی شان ہے عزیزوں، اگر بات پہنچ سکے۔ آپ تندرست تھے، میں نے آپ کو غنی بنایا۔ امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے فَأَغْنَاهُ بِمَالِ خَدِیجَہ، اللہ تعالیٰ خود تو ڈائریکٹ اترا نہیں تھا، اس نے خدیجہ کے مال کے ذریعے سے غنی بنایا، لیکن کتنا پاکیزہ تھا وہ مال کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میں نے غنی بنایا، کسی اور نے نہیں، میں نے غنی بنایا۔ تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا، جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم۔ بی بی کی ماں کا ذکر کر رہا ہوں، سب توجہ رکھیے گا۔ تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا، جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم، اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے کہ اولاد بھی معصوم ہے، داماد بھی معصوم۔ ہے میرے ساتھ؟ جی دیکھیں ماشاءاللہ
اتنی بڑی تعداد میں آپ مومنین موجود ہیں، تو اگر آپ اجتماع وحدت کے ساتھ یا علی کہیں گے تو اس کا ایک لطف الگ ہوتا ہے۔ سارے مل کے بولو، ابو ذر میرے ہاتھ باندھ کے، کمبر طبیعت باندھ کے، سلیمان نیت باندھ کے، بہلول شریعت باندھ کے، جو بھی علی اور بطول کا دشمن ہے اس کے منہ پہ تماچا مار کے، اچھا بول کے، پنجہ کھول کے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ایمان، نعرہ حیدری۔ جزاک اللہ۔ یا علی کہنے سے ہوتی ہے مشکل آسان، یا علی کہنے کی توفیق خدا دیتا ہے۔ مل کے پرزور حیدری صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ برنازے ہوگی۔ یہ 11 قسم کھانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک میسج دیا ہے، کامیاب وہ ہوگا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ میں نے کیا کہا، قرآن میں 11 مقام ہیں جہاں کامیابی کا ذکر ہے شاید کے ساتھ۔ یہ جو آیت پڑھی نا سورہ جمعہ کی، زمین میں پھیل جاؤ، روزگار تلاش کرو، لعلکم تفلحون، آگے کا شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ صحیح؟ ایسی 11 آیتیں الحمدللہ تعالیٰ نے مجھے کسی حد تک بیوی کے ذکر کے صدقے میں کچھ حافظہ دیا ہوا بھی ہے، یاد بھی ہے، لیکن وقت بہت ہو جائے گا۔ 3 مقام پورے قرآن میں ایسے ہیں جہاں کامیابی کا ذکر یقین کے ساتھ ہے۔ 11 مقام ہے شاید کے ساتھ، 3 مقام ہے یقین کے ساتھ۔ پہلا کون سا؟ سورہ شمس۔ اگر عربی جاننے والے یہاں موجود ہیں، افلح ہے پاسٹ ٹینس، فعل ماضی، افلح پر اگر قد آ جائے فعل ماضی پر، اس کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، انگلش میں کہتے ہیں انڈیڈ، فور شور، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من زکاہا، ٹھیک ہے۔ دوسرا مقام ہے سورہ اعلیٰ کا، سورہ اعلیٰ جہاں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا ذکر کیا یقین کے ساتھ، یہ کام کرو یقیناً کامیاب ہو۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء فاحوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد افلح من تزكى۔ یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ نفس کر لیا۔ صحیح ہے، یعنی اپنے نفس کی کلینزنگ کر لی، تزکیہ نے کلینزنگ کر لی۔ اور کلینزنگ ہے، روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، جھوٹ ہے، کبر ہے، نخوت ہے، حسد ہے، اس سے جب آپ کلینزنگ کرتے ہیں اپنی تو ہوتا ہے تزکیہ نفس۔ اور لازمی سی بات ہے کہ تزکیہ نفس کے لیے سب سے پہلے اہل بیت کی محبت ہونی چاہیے اور ان کے دشمنوں سے عداوت بھی ہونی چاہیے۔ یہ دونوں ساتھ ساتھ، اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ چلو بہتر سے پوچھا گیا کہ درود بھیجیں یا آدھا اہل بیت پہ لعنت کریں، تو انہوں نے کہا درود تغذیہ ہے یعنی غذا کھانا، لعنت تخلیہ ہے یعنی نجاستوں کو خالی کر دینا۔ بات پہنچ رہی ہے میں کہاں تک بات کہہ رہا ہوں؟ صحیح ہے، تخلیہ کا مطلب ہے کہ آپ نے نجاستوں کو خالی کر دیا۔ مشہور مثال جو دی جاتی ہے کہ بھائی اگر ایک کنویں میں کتا گر گیا ہے تو اس سے آپ نے 10 ڈول نکال لیے، کسی کا 10 ڈول نکالا تو بو ختم ہو جائے گی، تو بو ختم ہو گئی، لیکن 2 دن بعد پھر آنے لگی۔ اس کے بعد کہتے ہیں آپ 100 ڈول نکالے، 100 ڈول نکالے پھر بو ختم ہو گئی، 4 دن بعد پھر آنے لگی۔ تو ایک حکیم صاحب وہاں سے گزر گئے، انہوں نے کہا جناب 100 ڈول تو نکال رہے ہو، پہلے یہ بتاؤ کتا بھی نکالا ہے یا نہیں نکالا؟ پہلے نجاست نکالو۔ صحیح، تو پھر آدھا ہے اہل بیت سے اور ان کے جو کرتوت ہیں اس سے جب آپ نے اپنے دل کو خالی کر دیا، یہ تخلیہ۔ لعنت کا مطلب میں بیزار ہوں، لعنت کو گالی نہیں۔ یہ اردو زبان میں ایک اس کا معنی گالی کا بن گیا ہے کسی حد تک، اگر ہم کبھی اردو میں اس کو استعمال کر لیتے ہیں، ورنہ عربی زبان میں جو اس کا مطلب ہے وہ یہ کہ پروردگار یہ تیری رحمت کے قابل نہیں ہے تو انہیں اپنی رحمت سے دور کر دے، یہ ہے لعنت کا مطلب۔ قرآنی لفظ 40 مقام پر استعمال ہوا ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات بھی نہیں ہے اور فکر بھی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ جیسے جیسے تھوڑا سا پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں جناب ہم ایسے ویسے الفاظ استعمال نہیں کرتے۔ جناب ٹھیک ہے، اللہ سے زیادہ متقی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں لیکن تقویٰ کو اوور ڈوز ہو جاتا ہے، ہم تو لعنت کا استعمال نہیں کرتے، برا لفظ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَنَجَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر، لعنت اللہ علی القوم الکاذبین یا ظالمین، ظالمین پر اللہ کی لعنت ہو۔ بہت سے مقامات ہیں، 40 مقامات ہیں، 41 ہے جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے۔ تو لعنت ایک قرآنی کام ہے، الہی کام ہے، یہ کوئی جھوک نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی تفریح نہیں ہو رہی۔ قربۃ اللہ، جیسے درود قربۃ اللہ ہے
اور بھی ہے. فرمایا میرے مولا نے فرمایا رب تعلیل قرآن والقرآن یلعنہ. کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جو جھوم جھوم کے قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن انہیں پر لعنت کرتا ہے. مثلا کیا ابھی میں نے بڑی فرض لعنت اللہ الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو, اور اگر خود جھوٹا ہو تو کیا ہوگا؟ سبحان اللہ, لعنت پلٹ کے کہاں گی. تو قرآن بھی پڑھیں, اس کا ترجمہ بھی دیکھیں, اور انشاءاللہ اپنے آپ کو بہتر بھی بنائیں قرآنی راستے پر انشاءاللہ. تو عرض کر رہا ہوں یہ ہے تزکیہ نفس, نفس کی کلینزنگ. صحیح ہے, یہ دوسرا مقام ہو گیا. پہلا مقام کون سا تھا؟ سورہ. یار اتنی جلدی سبق بھول جائیں گے تو پھر مجھے کوئی 1.5 گھنٹہ پڑھنا پڑے گا بار بار دوہرا کر, جو نہ مجھ میں ابھی ہمت ہے نہ شاید آپ قبول کر سکیں. تو سارے مومنین کے لیے انشاءاللہ. وہ ایک قاری صاحب تھے, انہوں نے ایک بچے سے کہا بیٹا کہو الف, وہ کہا ہی نہ الف, چھپ. اب بیٹا کہو الف, الف میں کیا مشکل ہے, کہو الف. 1 گھنٹہ کوشش کرنی, اس نے نہیں کہا الف. تو ماں آئی, ماں نے بیٹے سے کہا بیٹا کہو الف, اس میں کیا مشکل ہے. کہ نہیں وہ اگر میں نے کہہ دیا نا الف تو کہیں گے آگے کہو بے. تو پہلے ہی چھٹی کر دو گے, کہنا ہی نہیں ہے کچھ. اگر میں نے کہا بے کہا ہوگا تے, میں نے پہلے نہیں کہنا کچھ. صحیح, تو ماشاءاللہ. اچھا بھائی پہلی ہے, کیا بات ہے آپ کی ماشاءاللہ. تو پہلا سورہ کون سا ہے کہ جس میں کامیابی کا ذکر یقین کے ساتھ ہے؟ سورہ شمس. دوسرا سورہ کون سا ہے؟ سورہ اعلیٰ. کیا کہنے آپ کی؟ تیسرا سورہ ہے سورہ مومنون. قد افلح المومنون, یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے. کیا کہتے ہیں؟ یقیناً, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اچھا یہ وہ سورہ ہے جو میرے مولا نے آغوش مادر سے آغوش رسالت میں آئے تو علی نے قرآن پڑھا تھا. ٹھیک ہے, شیخ طوسی نے بھی لکھا ہے, سر امانی میں لکھا ہوا ہے, اور بھی دیگر کتابوں میں کہ مولا علیہ السلام نے قرآن کی تلاوت کی تھی. تعجب کی بات نہیں ہے کوئی. ارے رسول کے ہاتھ میں آ کے سنگریزے بولنے پڑے, رسول کے ہاتھ میں پتھر بولتے تھے نہیں لا الہ الا اللہ, تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہوتا. رسول کے ہاتھ میں مولا علی بولنے لگے تو اس میں کیا تعجب ہے. تو انہوں نے قرآن پڑھا. اور اچھا رسول اللہ نے نہیں پڑھا قرآن وقت ولادت اپنی, اور مولا علی نے پڑھ لیا, تو یہ شیعوں نے کوئی بڑھا تو نہیں دیا مولا علی کو بہت زیادہ. بنتا ہی یہ تھا کہ مولا علی پڑھے. ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا, ہر لفظ ہر ایک ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا. وہ قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد, قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا. مقابل کی طرف بڑھتا تھا, جوش عقیدت کا اسے چڑھتا تھا. جب علی کے سامنے آیا قرآن, ہمیں معلوم نہیں کون کسے پڑھتا تھا. کل ایمان کل قرآن یک زبان, نعرہ حیدری. تو مولا علی نے کون سی سورت پڑھی تھی؟ سورہ مومنون. امیر المومنین دنیا میں تشریف لائے, سورہ مومنون کو پڑھا. قد افلح المومنون, یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے. ہر مومن نہیں, اس کے آگے الذین, الذین جہاں کہیں آ جائے الذی الذین, اس کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ, وہ مومن. اس کے آگے پڑھنا پڑے گا کون سا مومن. خالی نام رکھنے والا مومن ہے یعنی آگے کوئی کردار والا جو مومن ہے اس کی بات ہو رہی ہے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہ مومن کامیاب ہو گئے کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو بہت خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. صحیح ہے, نماز آپ پڑھیں اہتمام کے ساتھ پڑھیں. اول وقت میں, افضل وقت میں پڑھنے کی کوشش کیجیے. پہلے تو برادرانہ گزارش ہے, آیت اللہ خمینی کا یہ کہنا ہے کہ جو اول وقت میں نماز پڑھنے کا عادی ہو, خدا ایک نہ ایک دن اسے اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جس مقام تک وہ پہنچنا چاہتا ہے. اللہ طاقت دے. صحیح, تو کوشش کریں افضل وقت میں پڑھیں. اگر آخر وقت میں پڑھنے کا کوئی عادی ہو جائے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم ایک وضو میں 500 نمازیں پڑھتے ہیں. ارے ایک وضو میں 5 نماز آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ ماشاءاللہ بڑی آپ کی ہمت ہے. کہ نہیں
ہوتا یہ ہے کہ جب ظہر بالکل قضا ہونے والی ہو تو وضو کر کے جلدی جلدی ظہر اثر پڑھتے ہیں، فجر پہلے ہی قضا کر کے بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر فجر پڑھتے ہیں، فوراً مغرب عشاء ہوتی ہے، مغرب عشاء پڑھ کے نمٹا دیتے ہیں، آدھے گھنٹے میں 5 نمازیں ہو گئی۔ امام سجاد نے دیکھا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، قد تاریخ میں ایک بات موجود ہے، نماز اس نے جلدی جلدی بڑی پڑھی۔ ایک حدیث ہے جس میں ہے کہ بعض لوگ نماز ایسے پڑھتے ہیں کہ جیسے ایک پرندہ چونچ مار رہا ہو، اس کی تشبیہ دی گئی ہے ایسے کہ جیسے پرندہ نہیں دانا کھاتا ہے جلدی 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 جلدی، تو ایسے وہ نماز پڑھا تھا، نماز فوراً ختم کی اس نے، جلدی جلدی نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد کہا کہ اے پروردگار میں نے تیرے لیے نماز پڑھی تو تم مجھے جنت میں ایک محل عطا کر۔ بعض لوگوں کی ڈیمانڈ بڑی ہوتی ہے، جنت میں محل عطا کر اور اس میں مجھے 4 حوریں بھی عطا کرنا۔ اس پہ تو واہ واہ بنتی تھی، چونکہ کیمرہ آپ کی طرف ہے نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ماؤں بہنوں میں کون واہ واہ کر رہا ہے یہاں پر، ورنہ شامت کو ورنہ کوئی نہ کرتا اگر کیمرہ آپ کی طرف ہوتا ہے، کسی کی ہمت نہ ہوتی۔ تو 4 حوریں مجھے عطا کر۔ اچھا 4 حوریں امام علیہ السلام کے پاس گئے، بڑے لطیف انداز میں امام نے تبلیغ فرمائی۔ دیکھیں تبلیغ بھی کیا تو ایسا نہیں کہ کسی کی عزت نفس پامال ہو جائے، تبلیغ ایسے نہیں ہونی چاہیے۔ وَادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ذریعے سے، موعظہ حسنہ اچھی نصیحت کرو، لٹلے کے پیچھے نہ پڑ جاؤ۔ کہتے ہیں اب چونکہ ماشاءاللہ اتنے مومنین ہیں، اور اصل میں چونکہ شہادت کی تاریخ گزر چکی ہے، اگر مین ایام فاطمیہ ہوتے تو میں اس طرح سے تھوڑا ہیومرس وے میں نہ کہہ رہا ہوتا، لیکن اب چونکہ تاریخ گزر چکی، بھلے بیوی کے نام سے مجلس ہے لیکن تاریخ گزر چکی تو میرے پاس تھوڑا سا لبرٹی ہے۔ وہ ایک صاحب کا ازدواج ہوا، وہ چاہتے تھے کہ ان کی جو زوجہ ہیں وہ بہت ہی نیک متدین پرہیزگار ہوں۔ اچھا ہر انسان یہ چاہتا ہے، جتنے مومنین سے ملا خود چاہے کیسا بھی ہو، وہ کہتے ہیں مذہب کو مجھے عمل بتلا دیجیے، میری بیوی کر لیں گی وہ عمل۔ ارے بھائی آپ کیوں نہیں کریں گے؟ کریں گے، وہ کر لیتے، ان کا بڑا شوق ہے۔ تو ابھی یہ کہ وہ جب اپنی زوجہ کے پاس تشریف لے گئے تو کچھ بات کرنی ہے، کچھ مکالمہ، تو پہلے انہوں نے پوچھا بغیر کسی سلام کلام کے آگے کہ بھائی یہ بتاؤ نماز پڑھتی ہو تم نہیں پڑھتی؟ انہوں نے کہا جی حضور میں پڑھتی ہوں نماز۔ روزہ رکھتی ہو نہیں رکھتی؟ ابھی اسی میں پہلی دفعہ بات ہو رہی ہے، کہا جی حضور کوشش کرتی ہو، یہ عبادت کرتی ہو وہ عبادت۔ تو اس نے پوچھا اچھا اگر یہ بتاؤ دوسری اور تیسری رکعت میں شک ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تو جو خاتون تھی انہوں نے کہا کہ حضرت میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہماری شادی کی پہلی رات ہے کہ قبر کی پہلی رات ہے۔